امریکہ آج کی دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ اس کی نیوی کے پاس 11 طیارہ بردار بحری بیڑے ہیں جو ہر وقت دنیا میں گشت پر ہوتے ہیں۔ اس کی فضائی افواج اتنی طاقتور ہیں کہ دنیا بھر کے اسٹیلتھ طیارے جو ریڈار پر بھی نظر نہیں آتے ان کا 90% امریکہ کے پاس ہے۔ ان کی زمینی افواج دنیا کی واحد فوج ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں 48 گھنٹوں کے اندر اپنے 10,000 فوجی بمہ باری بھرکم مشینری کے بھیج سکتے ہیں۔ ان کے پاس وہ نظام بھی ہے جو خلا سے زمین تک اپنی ساری افواج کا رابطہ برقرار رکھتے ہیں، لمحہ لمحہ یہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے نتائج بھی مانیٹر کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہی امریکہ کی طاقت ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ امریکہ کی طاقت اس کے ادارے، علم اور بیانیے کی طاقت ہے۔ یہ برسوں میں تعمیر ہوا وہ مزاج ہے جس نے امریکہ کو یہ طاقت دی ہے۔ یہاں کوئی فرد چاہے کسی بھی طاقتور سیٹ پر ہو، اس مزاج کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے۔ مثلاً آج نیو یارک کے میئر کا انتخاب ہی دیکھ لیں۔ زہران ممدانی جیت گیا، باوجود اس کے کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پوری طاقت سے اس کے خلاف کھڑا تھا۔ امریکی تاریخ کی سب سے مضبوط لابی یعنی قدس کے غاصب اس کے خلاف تھے، زہران پھر بھی جیت گیا۔ وقت کے یہ طاقتور امریکی مزاج سے ہار گئے۔ امریکہ کے ادارے، ان کا علم اور بیانیہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کیوں کمزور اور دنیا میں رسوا زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، کیونکہ نہ ہم ادارے بنا سکے، نہ علم نے ترقی کی، نہ ہمارا آج کا بیانیہ ہی جاندار ہے۔ یہاں صرف طاقتور ہی جیت سکتا ہے۔ یہ جنگل کا دستور ہے۔ جہاں کمزوری جرم بن جاتی ہے، جنگل کو کسی ادارے، علم اور بیانیے کی ضرورت نہیں ہوتی۔